اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ ارشاد پروردگار ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کر کے کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ میں آگ کو بھرتے ہیں اور عنقریب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، علی علیہ السلام اور یتیم نوازی کے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ نشست میں یتیم پروری، یتیم سے محبت کے حوالے سے کچھ نکات عرض کیے تھے، اور انشاءاللہ آج علی علیہ السلام کی سیرت میں سے کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ کس طرح وہ یتیموں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام اپنی وصیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ فی الیتامی فی الایتام، میں خدا سے تمہیں ڈراتا ہوں یتیموں کے بارے میں کہ مبادا کبھی ان کا پیٹ خالی رکھنا، کبھی ان پر ظلم کرنا، یہ ہرگز کام نہیں کرنا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ یتیم نوازی کرنا، یتیم کے ساتھ محبت سے پیش آنا، اس کام سے انسان کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، بہشت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، جس طرح کہ یتیم کا مال کھانے سے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ تو یتیم نوازی ایک بہت بہترین کام ہے کہ جو اسلام میں اس کی تاکید کی گئی ہے۔ قرآنی آیات میں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں امیر المومنین علی علیہ السلام جو کہ ایک بہادر تھے، بڑے بڑے جنگجوؤں کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن جب یتیم کے سامنے آتے تھے تو اپنے آپ کو خاک پر بھی بیٹھنے کے لیے تیار کر دیتے تھے۔ یتیم بچوں کے ساتھ مٹی پر بیٹھ کر ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، ان کو کھلایا کرتے تھے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ امیر المومنین کی حکومت کا زمانہ تھا اور کوفے کی ایک گلی میں ایک خاتون پانی کی مشق لے کے جا رہی تھی۔ امیر المومنین نے دیکھا کہ بڑی مشقت کے ساتھ وہ مشق لے کے جا رہی ہے خاتون، تو حضرت علی نے اس سے مشق لی اور فرمایا کہ میں تمہارے گھر تک اس کو پہنچاؤں گا، اور راستے میں اس کے ساتھ حال و احوال جب دریافت کیا تو پتہ چلا کہ وہ خاتون جو ہے ایک شہید کی بیوہ ہے اور چند یتیم بچے اس کے ساتھ ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام جب واپس گھر پہ آئے اور پوری رات بے تابی میں گزاری اور صبح ہوتے ہی کچھ کھانا تیار کیا اور اس کے بعد اس خاتون کے گھر کی طرف چلے گئے، تو کسی ساتھ چلنے والے نے کہا کہ مولا یہ وزن جو آپ نے اٹھایا ہوا ہے، یہ جو ٹوکری آپ نے اٹھائی ہوئی ہے، یہ مجھے دیجئے میں اٹھاؤں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر کسی نے اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے، تو مجھے اجازت دو کہ میں یہ اپنا بوجھ خود ہی اٹھاؤں۔ جب اس خاتون کے گھر میں جاتے ہیں تو اس کے یتیم بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کرتے ہیں، کچھ گوشت لے کر جاتے ہیں، اس گوشت سے خود کباب بناتے ہیں اور آٹا اس خاتون کو دیتے ہیں کہ تم اس آٹے کو گوندو اور اس سے روٹیاں بناؤ۔
حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اس شہید کے یتیموں کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں، ان کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں اور انہیں کھجور بھی کھلاتے رہتے ہیں، اور اسی طرح جب کھانا تیار ہو جاتا ہے تو انہیں کھانا بھی کھلاتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تم دعا کرو کہ علی کے جو خطا ہے وہ معاف ہو جائے۔ اور اسی طرح وہ خاتون جو ہے وہ کیا ہے، اپنی شکایتیں بیان کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میرا معاملہ اور علی کا معاملہ خدا کے پاس میں لے جاؤں گی، کیونکہ وہ سبب بنے کہ میرا شوہر شہید ہو جائے، میرے بچے یتیم ہو جائیں۔ تو اچانک ایک خاتون اس گھر میں وارد ہوتی ہے، اور اس خاتون جو صاحب خانہ تھی اسے کہتی ہے کہ تمہیں پتہ یہ کون ہے؟ تو وہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے کہ جو تمہاری خدمت کر رہے ہیں اور تمہارے بچوں کو اس طرح محبت اور نوازش دے رہے ہیں۔ جب یہ خاتون یہ سنتی ہے کہ اس نے کس طرح علی علیہ السلام کی شان میں نازیبا الفاظ کہے تھے، تو مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کہتی ہے کہ مولا مجھے معاف کر دیجئے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، تمہارا قصور نہیں ہے، یہ علی جو بہت پہلے آ کر تمہارا پرسان حال ہونا چاہیے تھا مجھے، لیکن میں نے دیر کی ہے، خدا جو ہے وہ مجھے معاف کرے۔ تو یہ سیرت ہے امیر المومنین کی کہ کس طرح وہ یتیموں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، مولا علی علیہ السلام کی یہ ایک عظیم المرتبت زندگی اور یہ سیرت رہی ہے کہ ایک عظیم انسان ہوتے ہوئے فقیر اور غریب اور مسکین لوگوں کی مدد کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے۔ امیدوار ہیں کہ خداوند متعال ان کے ماننے والوں کو ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ اگرچہ دنیا میں بہت بڑے مقامات حاصل کر لیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے غریب اور مسکین اور یتیم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کے ساتھ اچھائی کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔